अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हम लोग जो है डिफरेंट खुतूत पढ़ रहे थे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया के बाद लिखे थे मुख्तलिफ बादशाहों को, और कुछ उसमें से इस्लाम कबूल कर रहे थे, कुछ इस्लाम कबूल नहीं कर रहे थे। ठीक है, इस तरह से मामला चल रहा था। फिर शाह ओमान के नाम खत ये हम लोग पढ़ रहे थे, ये हाफ में हमने पढ़ लिया तो या ज्यादा ही शायद पढ़ लिया था, लेकिन अब मैं बाकी पढ़ूंगी ना तो 2-3 दिन हो गए ना तो समझ नहीं आएगा, जैसे मैं स्टार्ट से ही रीड कर देती हूँ। ये देखिए नंबर 8, शाह ओमान के नाम खत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खत शाह ओमान जैफर और उसके भाई आब्द के नाम लिखा। इन दोनों के वालिद का नाम जलंदी था। खत का मजमून ये था: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से जलंदी के दोनों साहबजादों जैफर और अब्द के नाम, उस शख्स पर सलाम जो हिदायत की पैरवी करे। अम्मा बाद, मैं तुम दोनों को इस्लाम की दावत देता हूँ। इस्लाम लाओ, सलामत रहोगे, क्योंकि मैं तमाम इंसानों की जानिब अल्लाह का रसूल हूँ, ताकि जो जिंदा है उसे अंजाम के खतरे से आगाह कर दूं और काफिरीन पर कौल बरहक हो जाए। अगर तुम दोनों इस्लाम का इकरार कर लोगे तो तुम ही दोनों को वाली और हाकिम बनाऊंगा, और अगर तुम दोनों ने इस्लाम का इकरार करने से गुरेज किया तो तुम्हारी बादशाहत खत्म हो जाएगी, तुम्हारी जमीन पर घोड़ों की यलगार होगी और तुम्हारी बादशाहत पर मेरी नबूवत गालिब आ जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों लड़कों को कहा कि आप जो है इस्लाम को बोल ले आए, तो फिर आप जैसे हाकिम हैं भी, बादशाह हैं, वो आपकी बादशाहत में कायम रहना है, कोई फर्क नहीं आना। लेकिन इस्लाम को बोल नहीं किया तो फिर आपकी बादशाह जो है कायम नहीं रहेगी, बल्कि जो है इस्लाम गालिब आ जाएगा, तो वहां पे इस्लामी हुक्मरान जो है वो आ जाएंगे। तो ये उनको बोला। इस खत को ले जाने के लिए एलची की हैसियत से हजरत अम्र बिन अल-आस रजी अल्लाह तआला अन्हु का इंतखाब अमल में आया। उनका बयान है कि मैं रवाना होकर ओमान पहुंचा और अब्द से मुलाकात की। दोनों भाइयों में ये ज्यादा दूरंदेश और नरमखू था। ठीक है ना, अब्द की बात हो रही है कि वो ज्यादा नरमखू और ज्यादा दूरंदेश था, तो उससे मुलाकात की। मैंने कहा, मैं तुम्हारे पास और तुम्हारे भाई के पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एलची बनाकर आया हूँ। उसने कहा, मेरा भाई उम्र और बादशाह दोनों में मुझसे बड़ा और मुझ पर मुकद्दम है, इसलिए मैं तुमको उसके पास पहुंचा देता हूँ कि वो तुम्हारा खत पढ़ ले। इसके बाद उसने कहा, अच्छा तुम दावत किस बात की देते हो? ठीक है ना, पहले तो कहा कि मेरे भाई जो उम्र में भी ज्यादा मुझसे बड़ा है और बादशाहत में भी जो है मुझसे बड़ा है, तो इसलिए जो है उनको मैं उनसे मुलाकात करवा देता हूँ, उनको खत पहुंचा देता हूँ। फिर उसके बाद उसने कहा, जो अब्द था, उसने कहा कि अच्छा तुम ये बताओ कि दावत किस बात की दे रहे हो ना? तो मैंने कहा, यानी अम्र बिन अल-आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने कहा, हम एक अल्लाह की तरफ बुलाते हैं जो तन्हा है, जिसका कोई शरीक नहीं, और हम कहते हैं कि इसके अलावा जिसकी पूजा की जाती है उसे छोड़ दो, और ये गवाही दो कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। ठीक है ना, तौहीद की दावत दी। अब्द ने कहा, ए अम्र, तुम अपनी कौम के सरदार के साहबजादे हो, बताओ तुम्हारे वालिद ने क्या किया, क्योंकि हमारे लिए उसका तर्ज अमल लायक इत्तिबा होगा। मैंने कहा, वो तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए बगैर वफात पा गए, लेकिन मुझे हसरत है कि काश उन्होंने इस्लाम कबूल किया होता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक की होती। मैं खुद भी उन्हीं की राय पर था, लेकिन अल्लाह ने मुझे इस्लाम की हिदायत दे दी। ठीक है, तो आपने पहले इनके वालिद के बारे में पूछा कि आपके वालिद जो है उन्होंने इस्लाम कबूल किया था कि नहीं, तो उन्होंने बताया नहीं, उन्होंने तो इस्लाम नहीं कबूल किया था। मैं चाहता था ऐसा हो, लेकिन वो नहीं इस्लाम कबूल कर सके, और मैं भी ऐसे ही था, मैं भी इस्लाम कबूल नहीं कर रहा था, लेकिन फिर फाइनली अल्लाह ताला ने मुझे हिदायत दी। अब्द ने कहा, तुमने कब उनकी पैरवी की? मैंने कहा, अभी जल्द ही। उसने दरियाफ्त किया, तुम किस जगह इस्लाम लाए? मैंने कहा, नजाशी के पास, और बतलाया कि नजाशी भी मुसलमान हो चुका है। अब्द ने पूछा, उसकी कौम ने उसकी बादशाहत का क्या किया? मैंने कहा, उसे बरकरार रखा और उसकी पैरवी की। उसने कहा, इसकफों और राहिबों ने भी उसकी पैरवी की? मैंने कहा, हाँ। अब्द ने कहा, ए अम्र रज़ियल्लाहु, देखो क्या कह रहे हो, क्योंकि आदमी की कोई भी खसलत झूठ से ज्यादा रुस्वा कुन नहीं। ठीक है ना, तो सारी कन्वर्सेशन चल रही है। मेन बात यही पूछना चाह रहा था कि बादशाहत कायम रही कि नहीं रही नजाशी के? ऐसा तो नहीं कि रियाया ने बिल्कुल ही ना बगावत कर ली हो और मतलब नहीं इस्लाम कबूल किया हो और बादशाह बरकरार रखने से भी इनकार किया हो नजाशी को, तो इनका दीनी बादशाहत उनकी बरकरार रही है
اور لوگوں نے उनकी कौम ने उनकी पैरवी की है बादशाह की ना, और जो राहिब वगैरह होते हैं ये सब इन लोगों ने भी पैरवी कर लिया बादशाह की। मैंने कहा, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ और ना हम उसे हलाल समझते हैं। अब्द ने कहा, मैं समझता हूँ हिरकल को नजाशी के इस्लाम लाने का इल्म नहीं। मैंने कहा, क्यों नहीं? अब्द ने कहा, तुम्हें ये बात कैसे मालूम? ठीक है, जो हिरकल की बात हो रही है कि उसको, जो बादशाह था, उसको नहीं पता चला था कि नजाशी इस्लाम ले आया है। अब्द ने ये कहा। तो ये जो थे अम्र बिन अल-आस रजी अल्लाह तआला अन्हु, इन्होंने कहा नहीं नहीं, हिरकल को पता था कि नजाशी बादशाह जो है इस्लाम कबूल ले आया है। फिर बता रहे हैं कैसे पता। तो मैंने कहा, यानी अम्र बिन अल-आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, नजाशी हिरकल को खिराज अदा किया करता था, लेकिन जब उसने इस्लाम कबूल किया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक की तो बोला, खुदा की कसम अब अगर वो मुझसे 1 दिरहम भी मांगेगा तो मैं ना दूंगा। और जब उसकी इत्तला हिरकल को हुई तो उसके भाई यनाब ने कहा, क्या तुम अपने गुलाम को छोड़ दोगे कि वो तुम्हें खिराज दे और तुम्हारे बजाय एक दूसरे शख्स का नया दीन अख्तियार कर ले? हिरकल ने कहा, ये एक आदमी है जिसने एक दीन को पसंद किया और उससे अपने लिए इख्तियार कर लिया। अब मैं इसका क्या कर सकता हूँ? खुदा की कसम अगर मुझे अपनी बादशाहत की हिर्स ना होती तो मैं वही करता जो उसने किया है। ठीक है ना। तो नजाशी जो हिरकल को खराज अदा किया करता था बता रहे, लेकिन जब इस्लाम कबूल कर लिया नजाशी ने, तो फिर जो है हिरकल ने कहा कि अब तो मैं 1 दिरहम भी नहीं दूंगा। आगे सारी डिटेल्स फिर हमने पढ़ी कि वो यही कह रहा था हिरकल कि मुझे बादशाहत की हिर्स नहीं होती तो मैं भी वही करता जो नजाशी ने किया था। अब्द ने कहा, आम्र देखो क्या कह रहे हो? मैंने कहा, वल्लाही मैं तुमसे सच कह रहा हूँ। अब्द ने कहा, अच्छा मुझे बताओ वो किस बात का हुक्म देते हैं और किस चीज से मना करते हैं? मैंने कहा, अल्लाह अज़्ज़ व जल की अताअत का हुक्म देते हैं और उसकी नाफरमानी से मना करते हैं, नेकी और सिला रहमी का हुक्म देते हैं और जुल्म और ज्यादती, जिनाकारी, शराब नोशी और पत्थर बुत और सलीब की इबादत से मना करते हैं। अब्द ने कहा, ये कितनी अच्छी बात है जिसकी तरफ बुलाते हैं। अगर मेरा भाई इस बात पर मेरी मुताबात करता तो हम लोग सवार होकर चल पड़ते, यहाँ तक कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाते और उनकी तस्दीक करते। लेकिन मेरा भाई अपनी बादशाहत का इससे कहीं ज्यादा हरीस है कि उसे छोड़कर किसी का ताबे फरमान बन जाए। ठीक है। तो अब ने कहा कि जो है मतलब मेरा भाई जो है उसको बादशाहत की इतनी ज्यादा हिर्स है, तो जो है मतलब के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं कि वो इस्लाम की दावत जो है कबूल कर ले। और अगर कर लेता तो हम खुद जाते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस्लाम की दावत कबूल करने। मैंने कहा, अगर वो इस्लाम कबूल कर ले तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी कौम पर उसकी बादशाहत बरकरार रखेंगे, अलबत्ता उनके मालदारों से सदका लेकर फकीरों पर तकसीम कर देंगे। ठीक है, वही वाली बात के बादशाहत में कोई फर्क नहीं आएगी, वो बादशाह रहेगा। इस्लाम कबूल कर ले तब भी वो बादशाह रहेगा, उसको नहीं हटाएंगे बादशाहत से। बस इतना करेंगे कि जो मालदार लोग हैं उसकी कौम के, तो उनसे जो है सदका लेंगे और फकीरों में तकसीम करेंगे। बस ये चेंज आएगा, बादशाहत में कोई फर्क नहीं आना। अब्द ने कहा, ये तो बड़ी अच्छी बात है, अच्छा बताओ सदका क्या है? जवाब में वो उन्होंने कहा था ना मालदारों से सदका लेकर फकीरों पर तकसीम करेंगे, तो वो कह रहे हैं कि अच्छा बताओ सदका क्या है? जवाब में मैंने मुख्तलिफ अमवाल के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकर्रर किए हुए सदकात की तफसील बताई। जब ऊंट की बारी आई तो वो बोला, ए आम्र हमारे इन मवेशियों में से भी सदका लिया जाएगा जो खुद ही दरख्त चढ़ लेते हैं? मैंने कहा हाँ। अब्द ने कहा, वल्लाही मैं नहीं समझता कि मेरी कौम अपने मुल्क की वसअत और तादाद की कसरत के बावजूद इसको मान लेगी। हजरत अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है कि मैं उसकी ड्यूढ़ी में चंद दिन ठहरा रहा। वो अपने भाई के पास जाकर मेरी सारी बातें बताता रहता था। ठीक है ना। अब जो थे, जो उनके भाई है जैफर, उनके पास अंदर जा जाके महल में जाके सारी बातें बताते रहते थे कि भाई ये लोग तो इस बात, ये खत ये आया है और खत में ये बातें की गई हैं। फिर एक दिन उसने मुझे बुलाया और मैं अंदर दाखिल हुआ, यानी जैफर ने, जो बादशाह था, अंदर बुलाया और मैं दाखिल हुआ। चौ- चौदार चौबेदारों ने मेरे बाजू पकड़ लिए। उसने कहा छोड़ दो और मुझे छोड़ दिया गया। मैंने बैठना चाहा तो चौबेदारों ने मुझे बैठने ना दिया। मैंने बादशाह की तरफ देखा तो उसने कहा अपनी बात कहो। मैंने अम, सरमपहर खत उसके हवाले कर दिया। उसने सर मुहर खोल, बमुहर सर बमुहर खत, यानी जिसके ऊपर
خط کے اوپر اسٹیمپ لگا دیا جاتا ہے نا، تو وہ کلوزڈ ہوتا ہے، وہی کھولیں گے اسے. چلے صحیح ہے، ٹھیک ہے. میں نے سرب مہر خط اس کے حوالے کر دیا. اس نے مہر توڑ کر خط پڑھا. جب پورا خط پڑھ چکا تو اپنے بھائی کے حوالے کر دیا. بھائی نے بھی اسی طرح پڑھا، مگر میں نے دیکھا کہ اس کا بھائی اس سے زیادہ نرم دل ہے. بادشاہ نے پوچھا، مجھے بتاؤ قریش نے کیا روش اختیار کی ہے؟ میں نے کہا، سب ان کے اطاعت گزار ہو گئے ہیں، کوئی دین سے رغبت کی بنا پر اور کوئی تلوار سے خوف زدہ ہو کر. اچھا بادشاہ نے پوچھا کہ قریش نے کیا رویہ اختیار کیا نا، تو پھر عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سب نے ان کی اطاعت کر لی ہے، کوئی دین سے رغبت کی بنا پر اور کوئی تلوار سے. کسی نے تلوار کی خوف سے اسلام قبول کر لیا ہے، کسی نے دین کو ویسے دین کی جو ٹیچنگ ہے اس کو پسند کر کے دل غائب ہوا اس طرف، تو پھر انہوں نے اسلام کی دعوت قبول کر لیا. بادشاہ نے پوچھا، ان کے ساتھ کون لوگ ہیں؟ میں نے کہا، سارے لوگ ہیں، انہوں نے اسلام کو برضا و رغبت قبول کر لیا ہے اور اس سے تمام دوسری چیزوں پر ترجیح دی ہے. انہیں اللہ کی ہدایت اور اپنی عقل کی رہنمائی سے یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ وہ گمراہ تھے. اب اس علاقے میں نہیں جانتا کہ تمہارے سوا کوئی اور باقی رہ گیا ہے، اور اگر تم نے اسلام قبول نہ کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی نہ کی تو تمہیں سوار روند ڈالیں گے اور تمہاری ہریالی کا صفایا کر دیں گے. اس لیے اسلام قبول کر لو، سلامت رہو گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو تمہاری قوم کا حکمران بنا دیں گے. تم پر نہ سوار داخل ہوں گے نہ پیادے. ٹھیک ہے، یعنی کہ جنگ کا ایسا سما کریٹ ہو جائے گا، جنگ کی جائے گی آپ لوگوں کے خلاف اگر اسلام نہیں قبول کیا نا، اور جو ہے تو اسلام قبول کر لیں گے تو بادشاہ نے قائم رہنا ہے. بادشاہ نے کہا، مجھے آج چھوڑ دو اور کل پھر آؤ. اس کے بعد میں اس کے بھائی کے پاس واپس آ گیا. اس نے کہا، عمرو، مجھے امید ہے کہ اگر بادشاہت کی حرص غالب نہ آئی تو وہ اسلام قبول کر لے گا. دوسرے اس کا مطلب پھر یہ لوگ یہی سمجھ رہے ہوں گے نا کہ کہہ تو رہے یہ لوگ کہ بھائی بادشاہت کو برقرار رکھیں گے، لیکن ایکچوئل میں یہ لوگ کریں گے نہیں، بات پہ یقین نہیں ہوگا نا، تبھی وہ جو بار بار بات آ رہی ہے کہ بادشاہت کی حرص غالب تھی اس لیے اسلام نہیں قبول کر رہے تھے، جبکہ بار بار یہ بات مینشن ہو رہی ہے کہ بھائی بادشاہت تو قائم رہے گی. دوسرے دن پھر بادشاہ کے پاس گیا. ٹھیک ہے نا، ایک دن کی مہلت مانگی تھی کہ ایک دن دے دو، میں سوچ کر بتاتا ہوں. دوسرے دن پھر بادشاہ کے پاس گیا، لیکن اس نے اجازت دینے سے انکار کر دیا. اجازت دینے سے انکار، میں خاص اندر انٹر نہیں ہونے دیا ہوگا شاید. اس لیے میں اس کے بھائی کے پاس واپس آ گیا اور بتلایا کہ بادشاہ تک میری رسائی نہ ہو سکی، یعنی جعفر نے منع کر دیا اندر آنے سے، تو واپس یہ عبد کے پاس گئے. بھائی نے مجھے اس کے یہاں پہنچا دیا. اس نے کہا، میں نے تمہاری دعوت پر غور کیا. بھائی نے مجھے اس کے یہاں پہنچا دیا. اس نے کہا، میں نے تمہاری دعوت پر غور کیا، اگر میں بادشاہت ایک ایسے آدمی کے حوالے، اچھا سوری اس میں یعنی کہ وہ بات آ رہی ہے اندر سے جعفر نے تو منع کر دیا تھا، تو یہ واپس عبد کے پاس گئے تھے، تو عبد ان کو دوبارہ اندر جعفر کے پاس لے گیا. اور تو پھر انہوں نے کیا کہا، میں نے تمہاری دعوت پر غور کیا، اگر میں بادشاہت ایک ایسے آدمی کے حوالے کر دوں جس کے شہسوار یہاں پہنچے بھی نہیں تو میں عرب میں سب سے کمزور سمجھا جاؤں گا، اور اگر اس کے شہسوار یہاں پہنچ جائے تو ایسا رن پڑے گا کہ انہیں کبھی اس سے سابقہ نہ پڑا ہوگا. اس کا کیا مطلب ہوا، اگر اس کے شہسوار یہاں پہنچ جائے تو ایسا رن پڑے گا کہ انہیں کبھی، مطلب اتنی بری طرح سے لڑائی ہوگی کہ پھر نہیں سمجھ آئے پہلے ایسے نہیں گا. ہاں، ہوگی. ایسا رن پڑے گا کہتے ہیں وہ بہت فائٹنگ ہوگی، بہت زیادہ مشکل ہو جائے گی. اچھا ٹھیک ہے صحیح. اور اگر میں نے ابھی بادشاہت جو ہے ایک ایسے آدمی کے حوالے کر دوں، کس کے حوالے کروں؟ بادشاہت تو کسی کے حوالے کرنے کی بات ہوئی نہیں تھی یہاں پہ. میں نے تمہاری دعوت پر غور کیا، دوبارہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے. جی سرنڈر کرنے کو نا. اچھا مطلب ان کی بات مانے والا بادشاہ تو کسی کی بات نہیں مان رہا ہوتا نا. اوکے ٹھیک ہے. تو پھر جو ہے میں نے تمہاری دعوت پر غور کیا، اگر میں بادشاہت ایک ایسا آدمی کے حوالے کر دوں جس کے شہسوار یہاں پہنچے بھی نہیں تو میں عرب میں سب سے کمزور سمجھا جاؤں گا. کہ ابھی تو شہسوار مطلب یہاں پہنچے بھی نہیں ہے اور انہوں نے سرنڈر کر دیا، تو مطلب انہوں نے اطاعت کے لیے ان کی بات مان لی، تو میں تو بہت کمزور سمجھا جاؤں گا. اور اگر اس کے شہسوار یہاں پہنچ جائے تو ایسا رن پڑے گا کہ انہیں کبھی اس سے سابقہ نہ پڑا ہوگا، یعنی ایسی جنگ ہوگی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی ہوگی. میں نے کہا، اچھا تو میں کل واپس جا رہا ہوں. جب اسے میری واپسی کا یقین ہو گیا تو اس نے بھائی سے خلوت میں بات کی اور بولا،
یہ پیغمبر جن پر غالب آ چکا ہے ان کے مقابل ہماری کوئی حیثیت نہیں. یعنی کہ قریش والے ہیں نا میرے خیال سے. یہ پیغمبر جن پر غالب آ چکا ہے ان کے مقابل ہماری کوئی حیثیت نہیں، اور اس نے جس کسی کے پاس بھی پیغام بھیجا ہے اس نے دعوت قبول کر لی ہے. لہٰذا دوسرے دن صبح ہی مجھے بلوایا گیا اور بادشاہ اور اس کے بھائی دونوں نے اسلام قبول کر لیا. ٹھیک ہے نا. پہلے تو انہوں نے کہا عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ واپس جا رہے ہیں، تو جب یقین ہو گیا بادشاہ کو کہ تو واقعی میں واپس جا رہے ہیں، تو یہ ساری جو ہے گفتگو ہوئی ان دونوں بھائیوں کے درمیان کہ بھئی جو ہے یہ جو پیغمبر ہے یہ جن پر غالب آ چکے ہیں ان کے مقابلے میں تو ہماری قوم کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے جس قوم پر وہ غالب آ گئے ہیں، اور جس کسی کو بھی وہ پیغام بھیج رہے ہیں تو زیادہ تر تو بادشاہ ان میں سے اسلام قبول کر ہی رہے. تو اس لیے پھر انہوں نے واپس بلایا عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور دونوں بھائیوں نے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور صدقہ وصول کرنے اور لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے مجھے آزاد چھوڑ دیا. اور جس کسی نے میری مخالفت کی اس کے خلاف میرے مددگار ثابت ہوئے. اس واقعے کے سیاق سے معلوم ہوتا ہے کہ بقیہ بادشاہوں کی بنسبت ان دونوں کے پاس خط کی روانگی خاصی تاخیر سے عمل میں آئی تھی. غالباً یہ فتح مکہ کے بعد کا واقعہ ہے. اچھا، اس دن بات ہو رہی تھی نا کہ یہ خط ایگزیکٹلی صلح حدیبیہ کے بعد بھیجا گیا تھا یا فتح مکہ کے بعد، تو میں حال سے پہنچا دیر سے کچھ اس طرح کی شاید بات ہو رہی ہے. تو یہ فتح مکہ کے بعد کا واقعہ جو پورا ہم نے پڑھا ہے نا، تو ابھی فتح مکہ ہم نے نہیں پڑھا نا، لیکن یہ خط کا پوری جو ڈیٹیل ہے اس سے بات کی ہے. ان خطوط کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت روئے زمین کے بیشتر بادشاہوں تک پہنچا دی. اس کے جواب میں کوئی ایمان لایا تو کسی نے کفر کیا، لیکن اتنا ضرور ہوا کہ کفر کرنے والوں کی توجہ بھی اس جانب مبذول ہو گئی اور ان کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ایک جانی پہچانی چیز بن گیا. ٹھیک ہے نا. جو نئی قبول کر رہے تھے ان کا بھی دل تو مائل ہو رہا تھا اس طرف، دل سے ان کو یقین آ رہا تھا کہ یہی نبی ہے، بات مان لینی چاہیے، لیکن وہی بادشاہت کی ہیرس اور جو دوسرے اس طرح کے ریزن تھے جس کی وجہ سے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. تو لیکن زیادہ تر جو بتا رہے کہ بادشاہوں تک کی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام تھا وہ پہنچ گیا تھا. اور کچھ میں نے مس کیا اگر آپ کو کوئی بات ایڈ کرنا چاہیں. سسٹر فرحین، یہ جو بات آ رہی ہے نا عمر بن عاص، انہوں نے فتح مکہ سے تھوڑا پہلے ہی ایمان لائے تھے، اور خالد بن ولید کے ساتھ دونوں اکٹھے ایمان لے کے آئے تھے. خالد بن ولید کا تو ہم نے پڑھا نا حدیبیہ میں، وہ مشرکین کی طرف سے موسٹلی انہی کا ہی زیادہ ہاتھ تھا. لیکن یہ عمر بن عاص یہ جو ہے یہ کیا کہتے ہیں بات کرنے کے بہت ماہر تھے، اور جب دوسری ہجرت حبشہ ہوئی تھی تو قریش نے ان کو حبشہ بھیجا تھا کہ وہ جو لوگ تھے مریم بیٹا قریش نے ان کو بھیجا تھا کہ جو مسلمان ادھر گئے تھے ان کو واپس لے کے آئیں. تو انہوں نے نجاشی کے دربار میں جا کے بولا بھی، عمر بن امیہ زمری کے واپسی کا تقاضا کیا تھا، لیکن نجاشی ناراض ہوا تھا نا. تو پھر نجاشی کے بیان کرنے پہ وہ اس کے نجاشی نے ادھر اسلام قبول کیا ان لوگوں کے ہوتے ہوئے ہی نا. تو یہ عمر بن عاص یہ جب مدینہ جا رہے تھے تو انہیں راستے میں خالد بن ولید ملے، وہ بھی اسلام قبول کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو پھر دونوں نے اکٹھا اسلام قبول کیا تھا. اور عمر بن عاص فاتح مصر بھی کہلاتے ہیں کیونکہ انہوں نے مصر فتح کیا تھا اور وہاں کے گورنر بھی رہے تھے. حضرت عثمان کی سٹوری میں ہم لوگوں نے پڑھا بھی کچھ تھوڑا سا ان کے حوالے سے. تو پہلے تو اسلام کے سخت دشمن تھے، لیکن ابھی یہ فتح مکہ کی بات آ رہی ہے، لیکن جب غزوہ خندق ہوا تھا اس ٹائم انہوں نے مسلمانوں کی فتح کے بعد انہیں پتہ چل گیا کہ اسلام ہی فاتح رہے گا، تو ان کا تھوڑا اسلام کی طرف اس ٹائم سے ہی تھوڑا اس سائڈ پہ مائل ہو گئے تھے. لیکن اب یہ فتح مکہ کے موقع پہ اس سے تھوڑا سا پہلے ایمان لائے ہیں یہ خالد بن ولید کے ساتھ. اوکے ضرور. یہ پھر سب کو حبشہ سے لے کر آئے تھے آپ کہہ رہی ہیں، یعنی کہ مدینہ لے کر آئے تھے؟ نہیں یہ نہیں تھے لے کے آئے، وہ تو مسلمان یعنی کہ ہم نے پڑھا تھا 2 کشتیوں میں آئے تھے، ایک کشتی میں بچے اور عورتیں مدینہ میں بھیج دیے تھے، باقی جو تھے جو مرد تھے وہ خیبر میں چلے گئے تھے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے ساتھ. ایک کشتی میں وہ تھے، دوسری کشتی میں بچے اور عورتیں تھی، مدینہ گئی تھی.
صحیح صحیح، زبردست زبردست، واقعی میں یہ بڑے بڑے نام ہیں اور پتہ ہی نہیں ہوتی ان کی ڈیٹیلز، ماشاء اللہ زبردست، جزاک اللہ خیرا. اور کوئی کسی کا کچھ یہاں پہ ایڈ کرنا ہے یا پھر ہم لوگ نیکسٹ ٹاپک کی طرف چلتے ہیں؟ صلح حدیبیہ کے بعد کی فوجی سرگرمیاں. غزوہ غابہ یا غزوہ ذی قرد، یہ غزوہ در حقیقت بنو فزارہ کی ایک ٹکڑی، یہ کیا لکھا ہے؟ اچھا، بنو فزارہ کی ایک ٹکڑی کے خلاف جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مویشیوں پر ڈاکہ ڈالا تھا. تعاقب سے عبارت ہے. ٹکڑی مطلب ایک گروپ، گرو. اچھا گروپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بنو فزارہ کی ایک ٹکڑی یعنی بنو فزارہ کا ایک گروہ تھا. صحیح ہے ٹھیک ہے. یہ غزوہ در حقیقت بنو فزارہ کے ایک گروہ کے خلاف جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مویشیوں پر ڈاکہ ڈالا تھا. تعاقب سے عبارت ہے. حدیبیہ کے بعد اور خیبر سے پہلے یہ پہلا اور واحد غزوہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آیا. امام بخاری نے اس کا باب منعقد کرتے ہوئے بتایا ہے کہ یہ خیبر سے صرف 3 روز پہلے پیش آیا تھا، اور یہی بات اس غزوے کے خصوصی کار پرداز حضرت سلمہ بن اکو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے. ان کی روایت صحیح مسلم میں دیکھی جا سکتی ہے. جمہور اہل مغازی کہتے ہیں کہ یہ واقعہ صلح حدیبیہ سے پہلے کا ہے، لیکن جو بات صحیح میں بیان کی گئی ہے اہل مغازی کے بیان کے مقابل وہی زیادہ صحیح ہے. نیچے وہ ریفرنس دیے ہوئے سارے. اچھا، اس غزوے کے ہیرو حضرت سلمہ بن اکو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایات مروی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کیا پڑھوں اس کو دودھیل. سوری فرحین، یہ حضرت سلمہ بن اکوا ہے. اچھا اقوا ہے. سلمہ بن اقوا ہے، اور یہ ددیال جسے کیا دودھیل نہیں، دودھیل یعنی دودھ دینے والی اونٹیاں. دودھیل. اوکے اوکے ٹھیک ہے جزاک اللہ خیرہ. اچھا، اس غزوے کے ہیرو حضرت سلمہ بن اکوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایات مروی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دودھیل اونٹیاں اپنے غلام رباح، صحیح ہے ایسے پڑھوں، اپنے غلام رباح اچھا اوکے، اپنے غلام رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک چرواہے کے ہمراہ چرنے کے لیے بھیجی تھی. اچھا ایک منٹ برا پڑا، دوبارہ پڑھتی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دودھیل اونٹیاں اپنے غلام رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک چرواہے کے ہمراہ چرنے کے لیے بھیجی تھی. انہوں نے اونٹیاں ٹھیک ہے. اچھا، اور میں بھی ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا لیے ان کے ساتھ تھا کہ اچانک صبح دم عبد الرحمن فرازی نے اونٹنیوں پر چھاپا مارا اور ان سب کو ہانک لے گیا اور چرواہے کو قتل کیا. میں نے کہا رباح یہ گھوڑا لو، اسے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا دو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کر دو. اور خود نے ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر مدینہ کی طرف میں نے ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر مدینہ کی طرف رخ کیا اور 3 بار پکار لگائی، یا صباحا، ہائے صبح کا حملہ. پھر میں حملہ آوروں کے پیچھے چل نکلا، ان پر تیر برساتا جاتا تھا اور یہ رجز پڑتا جاتا تھا. انا ابن الاقوا والیوم یوم الردع، میں اقوا کا بیٹا ہوں اور آج کا دن دودھ پینے والے کا دن ہے، یعنی آج پتہ لگ جائے گا کہ کس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے. سلمہ بن اکوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بخدا میں انہیں مسلسل تیروں سے چھلنی کرتا رہا. جب کوئی سوار میری طرف پلٹ کر آتا تو میں کسی درخت کی اوٹ پہ بیٹھ جاتا تھا، پھر اسے تیر مار کر زخمی کر دیتا، یہاں تک کہ جب یہ لوگ پہاڑ کے تنگ راستے میں داخل ہوئے تو میں پہاڑ پر چڑھ گیا اور پتھروں سے ان کی خبر لینے لگا. اس طرح میں نے مسلسل ان کا پیچھا کیے رکھا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی اونٹنیاں تھیں میں ان سب کو اپنے پیچھے چھوڑ گیا اور ان لوگوں نے میرے لیے ان سب کو آزاد چھوڑ دیا.
لیکن میں نے پھر بھی ان کا پیچھا جاری رکھا اور ان پر تیر برساتا رہا، یہاں تک کہ بوجھ کم کرنے کے لیے انہوں نے 30 سے زیادہ چادریں اور 30 سے زیادہ نیزے پھینک دیے۔ وہ لوگ جو کچھ بھی پھینکتے تھے میں اس پر بطور نشان تھوڑے سے پتھر ڈال دیتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفقا پہچان لے کہ یہ دشمن سے چھینا ہوا مال ہے۔ اچھا کیا کرتے تھے دوبارہ بتا رہے ہیں کہ ان کا پیچھا کر رہا تھا اور ان پر تیر برساتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے کیا کیا کہ بوجھ کم کرنے کے لیے نا 30 سے زیادہ چادریں اور 30 سے زیادہ نیزے پھینک دیے، اور پھر وہ لوگ جو کچھ بھی پھینکتے تھے نا تو وہ کیا کرتے تھے کہ بطور مطلب نشان کے طور پر تھوڑے سے پتھر ڈال دیتے تھے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو رفقا ہیں وہ جب ادھر آئیں تو وہ پہچان لیں کہ یہ دشمن سے چھینا ہوا مال ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ ایک گھاٹی کے تنگ موڑ پر بیٹھ کر دوپہر کا کھانا کھانے لگے، میں بھی ایک چوٹی پر جا بیٹھا۔ یہ دیکھ کر ان کے 4 آدمی پہاڑ پر چڑھ کر میری طرف آئے، جب اتنے قریب آ گئے کہ بات سن سکے تو میں نے کہا تم لوگ مجھے پہچانتے ہو؟ میں سلمہ بن اکوا ہوں، تم میں سے جس کسی کے پیچھے دوڑوں گا بے دھڑک پالوں گا، تمہیں سے جس کے پیچھے دوڑوں گا بے دھڑک پالوں گا، اور جو کوئی میرے پیچھے دوڑے گا ہرگز نہ پا سکے گا۔ میری یہ بات سن کر چاروں واپس چلے گئے اور میں اپنی جگہ جمع رہا۔ یہاں تک کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سواروں کو دیکھا کہ درختوں کے درمیان سے چلے آ رہے ہیں، سب سے آگے اخرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کے پیچھے ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے پیچھے مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ محاذ پر پہنچ کر عبد الرحمن اور حضرت اخرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ٹکر ہوئی۔ حضرت اخرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن کے گھوڑے کو زخمی کر دیا، لیکن عبد الرحمن نے نیزہ مار کر حضرت اخرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا اور ان کے گھوڑے پر جا بیٹھا، مگر اتنے میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد الرحمن کے سر پر جا پہنچے اور اسے نیزہ مار کر قتل کر دیا۔ بقیہ حملہ آور پیٹ پھیر کر بھاگے اور ہم نے انہیں کھدیڑنا شروع کیا۔ میں ان کے پیچھے پیدل دوڑ رہا تھا۔ سورج ڈوبنے سے کچھ پہلے ان لوگوں نے اپنا رخ ایک گھاٹی کی طرف موڑا جس میں ذی قرد نام کا ایک چشمہ تھا۔ یہ لوگ پیاسے تھے اور وہاں پانی پینا چاہتے تھے، لیکن میں نے انہیں چشمے سے پرے ہی رکھا اور وہ ایک قطرہ بھی نہ چکھ سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور شہ سوار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم دن ڈوبنے کے بعد میرے پاس پہنچے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب پیاسے تھے، اگر آپ مجھے 100 آدمی دے دیں تو میں زین سمیت ان کے تمام گھوڑے چھین لوں۔ زین سمیت کیا لکھا ہے نیچے سے 5th کلاس لائن دیکھیے گا، تو میں زین سمیت زین کیا مطلب؟ گھوڑے کی زین ہوتی ہے نا، گھوڑے کی زین سے کشتی۔ اچھا اوکے ٹھیک ہے۔ اگر آپ مجھے 100 آدمی دے دیں تو میں زین سمیت ان کے تمام گھوڑے چھین لوں اور ان کی گردنیں پکڑ کر حاضر خدمت کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکوا کے بیٹے تم قابو پا گئے ہو تو اب ذرا نرمی برتو۔ اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکوا کے بیٹے تم قابو پا گئے ہو تو اب ذرا نرمی برتو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت بنو عطفان میں ان کی مہمان نوازی کی جا رہی ہے۔ اس غزوے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا آج ہمارے سب سے بہتر شہ سوار ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سب سے بہتر پیادے سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 2 حصے دیے، ایک پیادہ کا حصہ اور ایک شہ سوار کا حصہ، اور مدینہ واپس ہوتے ہوئے مجھے یہ شرف بخشا کہ اپنی یہ کیا پڑھوں گا اس کو، غصبہ نامی ادبا نامی اونٹنی ہے۔ اچھا اوکے اپنی ادبا نامی اونٹنی پر اپنے پیچھے سوار فرما لیا۔ اس غزوے کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا انتظام حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپا تھا اور اس غزوے کا پرچم حضرت مقداد بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا تھا۔ صحیح۔ اب غزوہ خیبر اور غزوہ وادی القرا، یہ سسٹر فرحین جی سوری، یہ سلمہ بن اکوا ان کی
क्वालिटी ये है कि बहुत तेज दौड़ते थे, एक्सट्रीमली फास्ट भागते थे। ये सारी उनकी एक्टिविटीज का भी बताया गया ना, तो वो एक्सट्रीमली फास्ट भागते थे। ओह जबरदस्त, नाइस, बताती रहा करें सिलाइशा, ये बहुत इनकी शुक्रिया। क्वालिटी है, ये इस्लाम में इनकी क्वालिटी मशहूर है। सब कितना मतलब डिफरेंट थे एक दूसरे से, कि कोई किसी चीज में आगे, कोई किसी चीज में आगे, अमेजिंग। माशाल्लाह। माशाल्लाह। चलिए सही है। और किसी को कोई बात यहाँ ऐड करनी है, कुछ बताना है तो बता सकते हैं। ठीक है, चलिए। ये जो पहला गजवा हुआ है ना, ये खैबर से पे जाने से 3 दिन पहले हुआ है। ठीक है, 3 दिन पहले हुए से, और ये वाहिद गजवा था मतलब खैबर और सुलह हुदैबिया के दरमियान, है ना। ठीक है, चले फिर हम गजवा खैबर इंशाल्लाह फिर कल रीडिंग स्टार्ट करते हैं इसकी। चले, बहुत शुक्रिया आप सबके सेशन में आने का, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।